أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تقریباً آج 12واں درس ہے. اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے سعادت میں حصہ عطا فرما رہے ہیں. مجھے بلوا کے آپ لوگوں کو سنوا کے اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا اور اللہ کے حبیب کو یاد کرنا. لو مر ولی من اولیائہ لنال برکت مرورہ. اگر کوئی اللہ والا کسی علاقے میں سے گزر جاتا ہے تو اہل علاقہ کو اس کی برکت محسوس ہوتی ہے, اہل علاقہ اس کی برکت میں سے حصہ پاتے ہیں. پھر جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کے اندر اللہ کا نور برسنا شروع ہو جاتا ہے, اور جہاں اللہ کے سب سے پیارے کا ذکر ہوگا وہاں پر کیا حال ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے سے تجربہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف دور ہو گئی, لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ جو تھا, انہوں نے قصیدے کا ایک شعر پڑھا اور اشعار لکھے اور لکھ کر سو گئے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, قصیدہ لکھا اور سو گئے. زیارت ہوئی, فرمایا مجھے قصیدہ سناؤ. کہا یا رسول اللہ کون سا قصیدہ کا جو تم نے ابھی لکھا ہے؟ تو قصیدہ سنایا, کا دل خوش کر دیا. بتا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے برس کا مرض ہو گیا ہے اور فالج ہو چکا ہے, اٹھ نہیں سکتا, جسم تو اتنے نشانات اور ایسی تکلیف ہے, آپ دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا یہ چادر اوڑھ لو, تمہارا مرض ختم ہو جائے گا. چادر اوڑھی, آنکھ کھلی تو دیکھا چادر اوپر رکھی ہوئی تھی. اب یہ قصیدہ کمرے میں لکھا اور سو گئے. دروازہ کھٹکا, دروازے پہ پہنچے. کبھی کیا ہوا, کون ہو؟ کہا قصیدہ سننا ہے. تو کون سا قصیدہ؟ کہا اتنے بھولے نہ بنو, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے میں بھی ساتھ ہی سن رہا تھا. بادشاہ کا مصاحب تھا, اس کی آنکھیں چلی گئی, عشب چشم ہو گیا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا جاؤ اس بصیری کا قصیدہ اٹھا کے آنکھوں پہ لگا لو, تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی. بادشاہ کو پتا چلا تو سارے ملک کو پتا چل گیا. تو اللہ کے حبیب ایسے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ کریں, آگے سے جواب کچھ ملتا ہے. دنیا میں کر کے دیکھ لیں. میں چیلنج نہیں کرتا, لیکن اس کے عوض میں, اس کے ضمن میں ساری بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ کر کے دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب فوراً آتا ہے. صرف میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ بڑے بڑوں نے ایسا کیا. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جگر مراد آبادی کہہ رہا ہوں, رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگا رہا ہوں. جگر مراد آبادی شاعر تھے بہت بڑے انڈیا کے, جیسے اپنے زمانے کے علامہ اقبال تھے, ایسے جگر مراد آبادی تھے, بہت بڑے شاعر. تو مشاعرہ ہو رہا تھا ہندوستان میں, نعتیہ مشاعرہ. تو لوگوں نے کہا کہ جو مشاعرے کی جو انجمن تھی, انہوں نے کہا کہ جگر کو بلانا ہے. کبھی جگر کو نہیں بلانا, شراب پیتا ہے, شرابی کو کیسے بلایا جائے؟ شرابی کو نہیں بلا سکتے. کہا کہ انڈیا کے کسی مشاعرے میں جگر نہ آئے تو وہ مشاعرہ تھوڑی رکھتا ہے. تو جگر کا آنا تو ضروری ہے. لگے کہ بہت اختلاف ہوا, بالآخر یہ طے پایا کہ جگر کو مشاعرے میں بلانا ہے. چنانچہ جگر مراد آبادی کو پیغام بھیجا. کہنے لگے او شرابی اور نعت پڑھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نعت نہیں پڑھ سکتا. بہت زور دیا. کئی اللہ والوں سے خط لکھوائے. کہا نہیں, جگر کا منہ نہیں ہے کہ وہ نعت پڑھے. جگر کا منہ نہیں ہے, جس نے شراب پی ہے
وہ اس نام اس منہ سے اللہ کے نبی کا نام لے، کیسے عاشق رسول بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، کیسے عاشق رسول بیٹھے ہیں؟ داڑھی منڈی ہوئی ہے تو نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اصغر گونڈوی ان کے استاد تھے۔ اصغر گونڈوی نے کہا کہ تم مشاعرے میں شرکت کر لو، پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں حکم دیتا ہوں۔ جب استاد نے حکم دے دیا تو بس پھر معاملہ ختم۔ کہا ٹھیک ہے، جب تک میں قصیدہ لکھ کے، نعت لکھ کے، پڑھ کے نہ آ جاؤں، اس وقت تک مجھ پہ شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی زبان سے نیچے نہیں جانے دوں گا جب تک میں نعت پڑھ کے نہ آؤں۔ چنانچہ بیٹھے، پورا ہفتہ گزر گیا، نعت نہیں لکھ سکے، واردات نہیں ہوئی۔ پھر جب واردات ہوئی تو بارش کی طرح برسا اور اشعار پڑے گئے۔ جب پتہ چلا کہ جگر مشاعرے کے لیے آ رہا ہے تو دلی کے عوام پورا مجمع بنا کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے کہ جس اسٹیشن سے جگر آئے گا اسی اسٹیشن سے واپس بھیج دیں گے۔ اس کا کون سا منہ ہے نعت پڑھے؟ شرابی سے نعت پڑھوا رہے ہیں، شرابی سے نعت پڑھوا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جگر کو انہوں نے پھر کسی اور ذریعے سے بلوایا اور ذریعے سے بلوایا، جگر پہنچے، وہاں پر چھپ کے رہے۔ جب مشاعرے کا دن ہوا، اس دن اسٹیج پر آئے تو نوجوان چاروں طرف آ گئے، اس سے نعت نہیں پڑھوانی۔ پھر وہاں پر ایک شعر پڑھا تو جو مخالف نوجوان تھے سارے وہیں بیٹھ گئے۔ جگر مراد آبادی کی آواز بھی ایسی غزل کی تھی، تو وہ اشعار میں نے لکھے تھے، مجھے لانا یاد نہیں رہے۔ تو ایسے اشعار پڑھے کہ سارا مشاعرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت، چاہے کوئی گناہگار ہے، چاہے کوئی کتنا ہی گندا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی گندی عورت ہو، زانیہ کیوں نہ ہو، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے کہ میرے آقا کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، یہ کیسا ہے، کیسا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب میں فرما رہے ہیں کہ جو ایک بار درود پڑے گا اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے ایک بار درود پڑھنے سے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر چل رہا تھا، اس کی فوائد اور اس کی مثالیں، اس کے واقعات اگر شروع ہو جائے نا تو صبح ہو جائے گی، صبح نہیں ہوگی تو کم سے کم 2 گھنٹے تو لازمی ہو جائیں گے، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ رات تو پہلے یہ رات کا مطلب ہے کہ نیند آ جائے گی۔ تو ابھی میں شروع کر رہا ہوں آج جو ہمارا 12واں درس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے ہیں۔ صرف ذکر کرنے والے تو بہت ہیں، آقا کا ذکر کرنے والے بہت ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے کرنا، دل کی گہرائیوں سے سننا، اللہ یہ کم لوگوں کو ہی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ مجھے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کا درس ہو سکتا ہے کچھ مختصر ہو، لیکن اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم ترین واقعات کا آج ذکر ہوگا۔ ایک یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں شام کا سفر فرمایا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس 2 مہینے کی عمر میں نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی عورت ہے جن کو امہات المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو آج ان 2 کا ذکر ہوگا۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام پہ گئے تھے، یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، یہ معلوم ہے، لیکن اس کے اندر معاملات کیا ہوئے تھے آج امید ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ حضرت ابو طالب بہت غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان ذرہ برابر میسر نہیں ہوتا تھا۔ چھوڑتے بس میں آپ نے پہلے تو وسیم بھائی کا جزاک اللہ کہتا ہوں، بھائی انہوں نے مجھے یاد بھی نہیں تھا، انہوں نے ماشاءاللہ اسپیکر بھی لے کر آیا، ترتیب بھی لگائی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے پیٹ کو بھی بھرے، کھانے سے بھی، کسی اور چیز سے نہیں ایسا نہیں۔ تو
خیر اللہ ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے کہ انہوں نے انتظام کیا. پہلے بھی انہوں نے اسپیکر کا انتظام انہوں نے کیا, مجھے تو خیال بھی نہیں تھا. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. پہلے میرا سیرت کا بیان ہوا تقریباً 1.5 برس تک ہوا, تو اس میں صرف 10-12 دروس ریکارڈ ہوئے ہیں, تو ابھی باقاعدگی سے ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ وسیم بھائی کی کوشش ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا ابن اخی انا رجل لا مال لی, میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. قد اشتد الزمان, زمانہ میرے اوپر بڑا تنگ ہو چکا ہے. ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں, مال نہیں ہوتا. یہاں پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں لوگوں کا مال تجارت لے کر. تم امین بھی ہو, صادق بھی ہو, لہذا تم بھی جاؤ اور تم بھی کسی کا مال لے کر جاؤ اور جا کر تجارت کر کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں سب سے زیادہ امین مشہور تھے کہ آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں, آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. بیشتر ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے ثابت ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ایسے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کرامات لوگوں نے دیکھی, بہت سے معجزات لوگوں نے دیکھے, جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ادب تھا. تو اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب, میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا, اس کو چلا دیں گے, جس کو مجھ پر اعتماد ہوگا وہ خود ہی مجھے بلائے گا, ورنہ میں ایسے کسی کے مال کو اپنے بھروسے پر نہیں لے کر جاتا, کیونکہ مجھ پر پتہ نہیں کسی کو بھروسہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق اور امانت ایسا تھا کہ سارے عرب میں مشہور تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما رہے تھے. تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں تواضع کتنا زیادہ تھا کہ سارے کہتے ہیں صادق الوعد. آگے جو اگلا درس آئے گا جس میں تعمیر کعبہ کے حوالے سے, اس میں انشاءاللہ 2 حصے ہوں گے. تعمیر کعبہ کے حوالے سے بہت ہی بنیادی چیزیں انشاءاللہ الیاس عبد الغنی, ڈاکٹر الیاس عبد الغنی کی ایک کتاب ہے, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے دیا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا ان پرانی تصاویر کو بھی آپ کو دکھاؤں کہ جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور میں ساری تصویریں بنائیں اور حرم کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں وہ سب چیزیں ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کو نصب فرمایا تو اس میں کیا کیا معاملات ہوئے تھے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا چلا کہ ابو طالب یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ چلے جائیں. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بلایا اور آپ سے کہنے لگی کہ آپ تو امین مشہور ہیں اور آپ تو صادق ہیں, اگر آپ میرا مال لے کر جاتے ہیں تو میں دوسروں کی نسبت آپ کو دگنا مال دوں گی, دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ پیسہ دوں گی اگر آپ لے کر جاتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ انی دعانی الی البعثۃ الیک وبلغنی من الصدق حدیثک وعزم امانتک وکرم اخلاقک فان اعطیتک ضعف ما اعطى رجلا من قومک. میں تیری قوم میں سے جس کو بھی تجارت کے لیے بھیجا ہے, لیکن آپ کو میں دگنا مال دوں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم اور سخاوت کی وجہ سے ایسا معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. 3 اونٹنیاں, بعض روایت میں 2 اونٹنیاں, تو جو صحیح روایت ہے وہ 2 اونٹنیاں, عموماً 1 اونٹنی اجرت کے طور پہ دی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت 2 اونٹنیاں طے ہوئی, اور 2 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے طور پر لینی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام ہیں میسرہ, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے تو بصرہ کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے جو ایک خانقاہ تھی, یہ خانقاہ کی تاریخ اس طرح ہے, میں نے غالباً 10ویں درس کے اندر بحیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا ہے. تو بحیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات تھی جس خانقاہ کے باہر ہوئی تھی, اس خانقاہ میں بحیرہ کا خلیفہ نستورہ موجود تھا. یہ بہت لمبی تطبیق لگائی ہے, میں نے آپ کو مختصر عرض کیا. تو نستورہ اس خانقاہ میں موجود تھا. تو نستورہ یہ میسرہ کو جانتا تھا,
اور جب نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے دیکھا، درخت زیتون کا درخت تھا جو 3500 برس پرانا تھا، اور وہ درخت بالکل سوکھ چکا تھا، بالکل سوکھا ہوا تھا، اس کی ٹہنیاں گری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، تو وہ سوکھا ہوا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بیٹھنے سے دوبارہ تر و تازہ ہو گیا، اور اس کے بعد زیتون کے پھول نکلنا شروع ہو گئے. پھل نہیں نکلا، پھول نکلنا شروع ہو گئے. زیتون کا وہ درخت تھا. تو جو نستورہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کے میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا کہ یہ من ھذا الذی نزل تحت الشجرہ، کون ہے یہ شخص جو کہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، یہ درخت تر و تازہ ہو گیا. تو کہنے لگا رجل من قریش من اہل الحرم، یہ اہل حرم میں سے ہے اور قریش کا آدمی ہے. تو کہنے لگے کہ ما نزل تحت هذه الشجرہ قط الا نبی اللہ، اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نہیں بیٹھا سوائے اس کے کہ اس درخت کے نیچے تو صرف نبی بیٹھے ہیں. پھر کہنے لگے ایک اور روایت ہے، اس روایت میں نستورہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آگے وہ روایت آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ اللہ کا نبی بیٹھے گا. پھر نستورہ نے پوچھا افی عینی حمرا، کیا اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ تھی نا، ایسے آنکھ تھی، تو یہ جو آنکھ کے اندر ڈیلا ہوتا ہے، ڈیلے کے نیچے جو سفید علاقہ ہوتا ہے، یوں آنکھ اوپر کرے تو جو ڈیلے کے نیچے علاقہ ہوتا ہے یہ سفید ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیلے کے نیچے 2 چاند کی طرح کمانیں بنی ہوئی تھیں، اور بعضے کہتے ہیں چاند کی طرح نہیں تھی بلکہ بالکل سیدھے جیسے دھاگے ہوتے ہیں، جیسے دھاگا تھوڑا ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے دھاگے سے بنے ہوئے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایسے یہ دھاگا ہے تو ایسے ڈھیلا ہوا پڑا ہوا، تو اس طریقے سے 2 سرخ رنگ کے ڈورے تھے. جیسے ڈبل لکیر ہم لگاتے ہیں، ایک سنگل لکیر لگاتے ہیں، ایک ڈبل لکیر لگاتے ہیں، جس طرح 2 سرخ ڈورے تھے. تو پوچھا افی عینیہ حمرا، کیا ان کی آنکھوں کے اندر 2 ڈورے لٹکے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ ڈورے تو لا تفارقہ، یہ تو کبھی بھی ان سے الگ نہیں ہوتے، یہ تو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتے ہیں. ہوا وہو آخر من الانبیاء، یہ وہی ہے جو انبیاء کے سب سے آخر میں آیا ہے. یا لیت انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج، کاش کہ مجھے جب یہ مل جائے، جب یہ نکلیں تو کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ نکل سکوں، یعنی میں بھی ان کی امت میں شامل ہو سکوں. جب یہ نستورہ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرم سے آئے ہوئے ہیں اور یہ نبی ہیں، پھر مختلف روایات ہیں، میں سب کو جوڑ کے بتا رہا ہوں. یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی تحقیق کرے گا بھی یہ ادھر کی روایت یہاں پہ کیسے لے کر آ گئے، وہاں کی روایت کہاں. تو بھئی ہمارا تو کم روایت جوڑنا ہے نا، واقعات کو بنانا ہے، واقعات کا استعمال کرنا ہے کہ کون سا واقعہ کب ہوا. جو راہب تھا وہ نستورہ اس نے میسرہ کو چھوڑا اور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تم حرم سے آئے ہو، تم لات اور منات کے نام کی قسم کھاؤ. تو آپ نے فرمایا میں لات اور منات کے نام کی قسم نہیں کھا سکتا، میں ان کے نام کی قسمیں نہیں کھاتا. تو نستورہ نے شور مچانا شروع کر دیا، خوشی میں پاگل سے ہونے لگا. تو جو قریش کے لوگ تھے وہ سمجھے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ تو زندگی بھر کسی سے ملتے نہیں تھے، علول جلول بالکل الگ تھلگ، بال اتنے بڑے بڑے، تو ڈر گئے کہ یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ انہوں نے تلواریں نکال کے نستورہ کے پاس آئے. تو نستورہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. لیکن ان کی تلواریں جب نستورہ نے دیکھی تو ڈر کے دوبارہ قلعے کے اندر چلا گیا. قلعے کے اندر جا کے اوپر والی منزل پر چلا گیا اور اوپر والی منزل میں ایک تاکچہ بنا ہوا تھا. اس تاکچے سے اس نے سر نکالا اور ایک کاغذ یوں اٹھایا، یوں کاغذ اٹھا کے کہنے لگا کہ بات سنو اے میری قوم، بات سنو. ثقلت کا ام کا، تمہاری ماں تم کو کھو دے، تم مجھے نقصان دینے والا سمجھ رہے تھے.
اس نے یوں کاغذ اٹھایا، رق المکتوب، یوں کاغذ اس نے اٹھایا اور پھر اس کو اوپر دیکھا، یوں دیکھا، قال ہوا 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 ہوا، یوں دیکھا ہوا ہوگا، یہی ہے یہی ہے یہی ہے، یوں کہا ہوا ہوا، یوں کاغذ کو دیکھا اور کاغذ کو دیکھ کے کہنے لگا یہ وہی ہے منزل التورات جس کا ذکر تورات میں ہے. اور پھر کہنے لگا یا اعلی غالب، یا اعلی غالب، اے غالب کی اولاد، اے غالب کی اولاد، بات سنو میری بات. ملذی راعک، وہ بندہ جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے نا وہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگے یا قومی ملذی راعک منی فوالذی رفع السماوات بغیر عمد، اس ذات کی قسم جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہے. انی لاجد فی هذه الصحیفہ، میں نے اس کاغذ میں کیا پایا؟ النازل تحت هذه الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا وہ رسول رب العالمین، یہ عالمین کے رب العالمین کا رسول ہے. اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے کتابوں میں ملا ہے کہ سب سے پہلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہیں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے یہیں پر کہا گیا ہے. عام انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں کہیں اور بھی ہو. یبعث بالسیف المسلول، یہ کھلی ہوئی تلوار کے ساتھ بھیجا گیا، اور بالریح الاکبر، اور بڑی ہواؤں کے ساتھ بھیجا گیا ہے. وہ خاتم النبیین، فمن اطاعہ نجاح، فمن اطاعہ نجا، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. فمن عصاہ غوا، اور جو ان کے مخالف چلے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ نصورہ نے سارا کلام کیا. جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ نصورہ کچھ کر نہیں رہا تو اس کو آنے دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو روایت میں یہ ہے کہ اکیلے میں ملا، تو ہو سکتا ہے بعد میں اکیلے میں ملا ہو. تو نصورہ آپ کے پاس آیا، وقبل رأسہ وقدمہ، آپ کے سر کو چوما اور پھر آپ کے پاؤں کو چوما، اور کہا آمنت بک، میں آپ پر ایمان لایا، وانا اشہد بک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انک لرسول اللہ، کہ بے شک تم ہی اللہ کے رسول ہو، بے شک تم ہی اللہ کے رسول ہو. یا محمد قد عرفت فیک العلامات کلھا، میں نے آپ کے اندر ساری کی ساری علامات دیکھی، لیکن میں نے ایک علامت آپ کے اندر نہیں دیکھی. اس علامت کو دکھانے کے لیے آپ اپنا کپڑا اپنے کندھے مبارک سے ہٹائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہ بخاتم النبوہ یتلألؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے وہ یہاں پر چمک رہی تھی. فقبلہ، تو پھر اس نے اس کا بوسہ دیا، اس کو چوما اور کہا کہ آپ گواہ رہیے کہ میں آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ کے نبی برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیے. یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ کہنے لگے کہ اس طرح کہنے سے کیا وہ صحابی بن گیا؟ تو بھی وہ صحابی نہیں بنا. کہنے لگے فوالذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرہ الا النبی الامی الہاشمی العربی المکی صاحب الحوض والشفاع صاحب اللواء الحمد، کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نہیں بیٹھا سوائے نبی امی کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے نیچے انہوں نے آرام فرمایا تھا تو یہ فرمایا تھا. اور اس درخت کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اس درخت کے ساتھ یہ معاملہ تھا. پھر بصرہ کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ سارا نستورہ کے ساتھ قصہ ہوا، اور ایک فرقہ نستوریہ بھی بنا ہوا ہے. وہ اسی عیسائیوں کے جو نستوریہ کا فرقہ ہے وہ اسی نستورہ کے پیچھے بنا تھا. تو یہ اپنے زمانے کا بڑا نیک آدمی تھا. جب بصرہ کے بازار میں پہنچے ہیں تو بصرہ کے بازار میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. کسی کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کیا تجارت کی، کیا خریدا، کیا فروخت کیا، کتنا نفع ہوا، یہ بھی معلوم نہیں. کپڑے کی تجارت کی، دانے کی تجارت کی، جانوروں کی تجارت کی، مویشی کی تجارت کی، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے لیکن اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. لیکن بصرہ کے بازار میں ایک معاملہ ہوا
معاملے کے درمیان ایک شخص نے کہا کہ تم لات منات کی قسم کھاؤ پھر میں تمہاری بات کا یقین کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں لات منات کی قسم نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ شخص میسرہ کو لے کے الگ گیا اور میسرہ کو کہنے لگا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ معاملہ کیا ہے تاکہ یہ لات منات کی قسم کھائے، میں نے اس کو دیکھنا تھا کہ واقعتاً یہ لات منات کی قسم کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ اب اس نے لات اور منات کی قسم نہیں، لات اور منات ان کے بڑے بت تھے، جب اس نے لات اور منات کی قسم نہیں کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ظہور ہونے والا ہے۔ چنانچہ بصرہ سے یہاں پر 2 مہینے کی تجارت کی، 2 مہینہ تجارت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ایک مقام ہے عصفان اور مکہ کے درمیان، اس مقام پر پڑاؤ ڈالا تو میسرہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے خدیجہ کے ساتھ جو تجارت کی ہے 40 برس میں، 40 برس میں ہم نے اتنا نفع نہیں کمایا جتنا نفع ہم نے اس والے سفر میں کما لیا، اتنا زیادہ نفع ہوا ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ اس کے درمیان جانور بھی مرا کرتے تھے، جانور بھی پیچھے رہ جاتے تھے جس سے نقصان ہو جاتا تھا، نقصان کو منفی کر کے تجارت کا نفع نکالا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ 2 قیمتی ترین اونٹنیاں وہ بیمار ہو کے بیٹھ گئیں اور قافلے کے پیچھے بالکل پیچھے ہو گئیں۔ قافلہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایسا ہوتا تھا قافلہ کہ 4 اونٹ یہ جا رہے ہیں، 4 اونٹ یہ جا رہے ہیں، پھر یہاں سے آپ چلے جائیں ٹینک چوک، پھر 4 اونٹ یہ جا رہے ہیں، پھر 4 اونٹ، ایسے کئی کلومیٹر پر قافلہ چلتا تھا تاکہ کسی کا کچھ گر جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو آپس میں متصل ہوتے تھے، بندے ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں سارے بالکل الگ ہوتے تھے، لیکن فاصلے پر چلا کرتے تھے تاکہ کہیں پانی ہو نظر آ جائے، پڑاؤ ہو نظر آ جائے۔ قافلوں کے چلنے کا ترتیب و طریقہ یہ ہوتا تھا۔ تو میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میسرہ نے بتایا کئی بار میں نے دیکھا جب دھوپ شدید ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ 2 سفید مخلوق کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فرشتوں سے تعبیر کیا ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ آپ کے اوپر سایہ کر لیا کرتی تھیں جس سے آپ کو گرمی نہیں لگتی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سے محفوظ رہتے تھے۔ چنانچہ 2 اونٹنیاں بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے سب سے پیچھے آئے۔ خود سوچیں کتنا پیچھے ہوگا قافلہ، قافلے میں سب سے پیچھے آئے اور سب سے پیچھے آ کے آپ نے ان کی گردن کے نیچے ہاتھ پھیرا، گردن کے نیچے ہاتھ پھیرا اور پھر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور روایت میں ملے گا رقتن رقیتن، کچھ پڑھ کے دم کیا۔ اور کیا پڑھ کے دم کیا کسی بھی روایت میں نہیں ہے، تو کچھ پڑھ کے دم کیا اور دم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ان کی پیٹھ پر تو وہ اٹھ کے چلی۔ اونٹنی میں 2 علامتیں ہوتی ہیں، جب وہ تازہ دم ہوتی ہے تو وہ منہ سے آواز نکالتی ہے، اپنی مخصوص قسم کی آواز نکالتی ہے، اور جب وہ تھکی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی، برخلاف انسان کے۔ انسان جب چست و چالاک ہوتا ہے اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی، جب وہ تھکا ہوتا ہے ایسے آواز نکلتی ہے۔ تو اونٹنی جب چست و چالاک ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے منہ سے آوازیں نکالتی ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو اس کے منہ سے بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ یہ زور زور سے آوازیں لگاتے ہوئے لشکر میں سب سے آگے نکل گئی، قافلے میں سب سے آگے نکل گئی۔ تو اس طریقے سے قافلے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ عصفان کے مقام پہ پہنچے جو مکہ کے، عصفان اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس وادی میں پہنچے۔ اس وادی میں پہنچ کے میسرہ نے کہا کہ 40 برس میں کسی تجارت میں ہمیں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع اس تجارت میں ہوا ہے، چنانچہ آپ جلدی سے جائیں اور آپ جا کے حضرت خدیجہ کو بتا کر آئیں کہ ہمیں اس قدر زیادہ منافع ہوا ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ اجرت دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طریقہ بھی یہ تھا کہ جب زیادہ منافع ہوتا تھا تو قافلے کا امیر جو تھا وہ جا کے بتایا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ گئے، حضرت خدیجہ اپنے گھر کی اوپر والی منزل پہ کھڑکی کھولے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ 2 اور بھی خواتین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس زمانے میں ڈبل سٹوری گھر نہیں ہوتے تھے، جب ہجرت کا موقع آئے گا تو میں ایک ڈبل سٹوری گھر کا ذکر کروں گا، بڑا عجیب و غریب ذکر ہے۔ تو ڈبل سٹوری گھر نہیں ہوا کرتے تھے، اور
حضرت خدیجہ نے اپنے گھر کو ڈبل بنایا ہوا تھا اس نوعیت کا کہ اوپر صرف ایک دیوار تھی اور اس میں ایک کھڑکی تھی، ڈبل سٹوری نہیں تھا، یعنی اوپر والی منزل نہیں تھی، بتا دوسری منزل ایسے بنی تھی کہ یوں دیوار بنا کے اس میں کھڑکی رکھی ہوئی تھی، اس کھڑکی سے بیٹھ کر وہ قافلوں کو دیکھا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ رہے تھے تو دیکھا کہ اوپر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ اوپر سایہ کس نے کیا ہوا ہے، اور بھی خواتین کو دکھایا اور خواتین بھی دیکھ کے حیران ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس مرتبہ اتنا نفع ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ کو نفع کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ کہا اچھا جلدی سے واپس جائیے، قافلے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ نفع کے بارے میں تفصیل پوچھے بغیر واپس بھیج دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ واپس اس لیے بھیجا کہ آپ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ اتفاقاً کوئی بادل آ رہا تھا کہ آپ اس کے نیچے چلتے ہوئے آ رہے تھے، یا واقعتاً کوئی چیز تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا واقعتاً وہ غمامہ، وہ فرشتوں کا بنایا ہوا سایہ آپ جیسے تشریف لیتے ویسے ہی آپ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پھر جب قافلہ پہنچا تو مال تجارت دکھایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضرت خدیجہ نے آپ کو 3 اونٹنیاں اجرت کے طور پہ دی۔ 2 اونٹنیوں کی بات ہوئی تھی اور 3 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت کے طور پہ دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ایک اجمالاً سا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئے، تھوڑا سا پیچھے چلے۔ حرم کے اندر خواتین کی ایک میلے کا دن ہوا کرتا تھا، اس میلے کے اندر خواتین کے سارے معاملات ہوتے تھے، اور یہودی راہب آتے تھے، عیسائی راہب آیا کرتے تھے، خواتین کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس نوعیت کے سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے ساری کی ساری خواتین جو قریش کی خواتین تھیں، قریش کی خواتین وی آئی پی سمجھی جاتی تھیں، ان کے وی آئی پی لاؤنج میں ان کو جگہ دی جاتی تھی، تو حضرت خدیجہ بھی انہیں میں سے تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر بعض روایت میں 25 برس تھی، بعض روایت میں 35 برس تھی، بعض روایت میں 40 برس تھی، بعض روایت میں 45 برس تھی۔ تو 35، 25، 40 اور 45 یہ مختلف روایات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی عمر کے بارے میں منقول ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کی عمر جو بھی تھی، لیکن اس عمر میں بھی حضرت خدیجہ کے رشتے اتنے آتے تھے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ خدیجہ جو ہے وہ ہمارے گھر کی ہو جائے۔ پہلی بات یہ کہ حسن و جمال میں سب سے زیادہ مشہور تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مال و دولت میں سب سے زیادہ مشہور تھی، تیسری یہ تھی کہ خاندان کا نسب بہت زیادہ عالی تھا، اور یہ لوگ اتنے صحت مند اور چاقو چوبند ہوتے تھے کہ عمر کے لحاظ سے گھٹتے نہیں تھے۔ جیسے 40 برس کی عمر میں بھی اتنی خوبصورت تھیں کہ عرب کے سارے لوگ ان کو چاہتے تھے کہ ہمارا ان سے نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، چنانچہ بہت سے رشتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا وہ یہ تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہاں تک قصی تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کا جو نسب تھا خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ حضرت خدیجہ 4تھے نسب میں جا کے ملتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں نسب میں جا کے ملا کرتے تھے، یہ 6ٹھے نسب میں جا کے ملتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نسب نامہ تھا وہ قصی پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ قصی کے بعد قصی بن عبد مناف بن مرہ بن کلاب، یہ پھر آگے چلتا تھا جو نسب نامہ تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا جو نسب تھا وہ قصی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا تھا، اور عبد مناف کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری قریش کہلاتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے یہودی آیا، اس یہودی نے قریش کی خواتین کو مخاطب کیا، اور کہا کہ ان کان ھذا حقا یا خدیجہ، نہیں، ایک یہودی آیا اور اس یہودی نے آ کے پیشن گوئی کی، کہنے لگی اے قریش کی خواتین، بات کان کھول کے سن لو کہ تمہارے قریش سے ہی کوئی شخص ہوگا جو کہ اس امت کا آخری نبی ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اپنے بستر اس کے لیے تیار رکھو، تمہیں چاہیے کہ اپنے بستر، یہ کنایا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میں سے جو عورت اس کو دیکھے اس سے نکاح کر لے۔ تو عورتوں نے یہ سمجھا کہ نبی کا مطلب ہے بہت ہی نیک ترین انسان،
بہت ہی شریف ترین انسان، اور یہ چوہا یہ اپنے آپ کو نیک سمجھا کے بتانا چاہتا ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں، تو اس کو مارے، فرماہ حجارۃ، پتھر مارے اس کو عورتوں نے، بہت پتھر مارے، وہ بھاگ گیا، وہاں سے بھاگا، کہنے لگا یار میں تو دعوت دی تھی یا کیا کیا تھا، لیکن اس نے اپنی کتابوں کا صحیح مسئلہ بتایا تھا، اور عورتوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں ورگلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے نکاح کا ذکر نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ اپنے فروشات اس کے لیے تیار رکھنا، اپنے بستر اس کے لیے تیار رکھنا، تو عورتوں نے پتھر مارے کہ ہم معزز عورتیں ہیں اور ہمیں اس قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ چنانچہ آپ جب تجارت کر کے آئے تو میسرہ سے پوچھا، میسرہ تم نے دیکھا جب وہ میرے پاس آئے تھے تو ان کے اوپر ایک بدلی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ 2 فرشتے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، جب یہ واپس گئے تو ایسا ہوا کہ آپ نے تو صرف ابھی دیکھا ہے، میں پورے شام کے سفر میں دیکھتا آیا ہوں کہ آپ کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، میں شام کا سارا سفر اسی چیز کو نوٹ کرتا آیا، اسی چیز کو دیکھتا آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات وہ بتائے، اچھے طریقے سے معاملہ کرنا، اچھے طریقے سے منافع لگانا، دوسرے کی رعایت رکھنا، جب یہ ساری چیزیں بتائیں تو حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوئی، اور پھر وہ یہودی کی بات سامنے آئی تو ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل چچا کے بیٹے تھے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو آسمانی ساری کتابیں زبانی یاد تھی ورقہ بن نوفل کو، تو ورقہ بن نوفل سے کہا کہ یہ سارے معاملات ہیں، تو کہنے لگا ان کان ھذا حقا یا خدیجہ، خدیجہ اگر یہ باتیں تو جو بتا رہی ہے بالکل برحق ہے تو سمجھ لے کہ یہ شخص آنے والے وقت کا اس امت کا نبی ہے، اس امت کا نبی۔ جب حضرت خدیجہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو بہت سے واقعات اس میں منقول ہیں، جو مجھے راجع معلوم ہوئے وہ تین طریقے سے۔ ایک ان کی نوکرانی تھی دسیسہ، اسے کہا کہ جاؤ ان سے ملو، چنانچہ وہ دسیسہ آئی، یعنی ایک نوکرانی آئی، جیسے ہمارے ہاں نائی ہوتے ہیں نا، پنجاب میں نائی ہوتے ہیں، وہ پیغام لے کے جاتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ لینے آ رہا ہے، تمہیں قبول ہے کہ جی ہاں ان کو بھیج دو، پھر وہ لوگ آتے ہیں، تو ایسے دسیسہ کو بھیجا، آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ محمد تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا معافی یدی، میرے ہاتھ میں کیا ہے جو میں کسی سے نکاح کروں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کسی سے نکاح کر سکوں۔ کہنے لگی کہ کیا تم کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا پسند کرو گے کہ جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ اپنا سب کچھ تمہیں دے دے؟ کبھی ایسا کون ہوگا؟ کہا ایسی خدیجہ ہے۔ کہا واہ، خدیجہ سے میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی جگہ ہے کہ میں اس کو رکھ سکوں، اور وہ اتنے حسب نسب والی ہو، وہ مجھ سے کہاں نکاح کرے گا؟ کہ یہ میرا ذمہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے، تم ہاں کرتے ہو؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمائی۔ پھر اس طریقے سے آگے معاملہ بڑھا تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا اسد کو بلایا، ان کے چچا کا نام تھا اسد، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بلایا، تو اس طریقے سے نکاح کا معاملہ آگے بڑھا۔ ایک دوسرا، عمار بن یاسر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، بچپن کے ساتھی تھے اور بہت قریبی ساتھی تھے۔ تو عمار بن یاسر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا، میں بتاتا ہوں کیسے نکاح ہوا۔ کہنے لگے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، تو حضرت خدیجہ کی ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی چمڑے کے اوپر، اور کہنے لگی ان کو بلایا عمار بن یاسر کو، آ جاؤ۔ وہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، عمار بن یاسر چلے گئے۔ کہا تمہارا یہ دوست جو ہے نکاح کیوں نہیں کرتا؟ کہا اس کے ساتھ کون شادی کرے گا، اس کے پاس تو پیسے نہیں، اس کے پاس مہر کی رقم نہیں، اس کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ کہنے لگے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو اپنا آپ ہبہ کرے، اس سے نکاح کرے، تو کیا یہ شادی کر لیں گے؟ کہ ان سے پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نکاح کر لیں۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ ایک تیسری روایت، بھائی اس کو
کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں اہتمام نہیں کر رہا اور یہ ان کے ساتھ کون شادی کرے گا. حالات کے حساب سے بات کروں کہ پیسے کے حساب سے لوگوں کو پرکھا جاتا تھا, تولا جاتا تھا, چونکہ روایات میں موجود ہے. انسان العیون سیرت حلبیہ ہے اور البدایہ والنہایہ ان میں لکھا ہوا ہے, میں اپنی طرف سے ایڈٹ نہیں کر رہا. اچھا, تیسری حضرت خدیجہ ابو طالب کے پاس آئی, کہنے لگے تمہارا بھتیجا نکاح کیوں نہیں کر لیتا. یہ پیغام نکاح کے اور بھی طریقے ہیں اور بھی لکھے ہیں, لیکن یہ 3 جو ہے مستند ہیں. خدیجہ آئی, کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا نکاح کیوں نہیں کر لیتا. کہا ہم غریب آدمی ہیں, ہمارے ساتھ ہم لوگوں سے کون نکاح کرے گا, ہم لوگ تو بہت ہی غریب ہیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نکاح کروں گی. تو کہنے لگے افوحتنی, تمہارا مذاق اڑا رہی, تو ہمارا مذاق اڑا رہی. کہاں تو اور کہاں ہم تو نکاح نہیں کر سکتے. کہا نہیں, اولی صحابہ حق, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حق بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, میں ہی نکاح کروں گی. چنانچہ ان تینوں روایت میں جو بھی صحیح ہو اپنی جگہ درست ہوگا. چنانچہ لیکن حضرت خدیجہ کے جو والد تھے خویلد جو تھے وہ اسٹیٹس وائز ہر چیز کو دیکھتے تھے. چنانچہ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا حضرت خدیجہ سے محال ہے. تو حضرت خدیجہ نے ایک چال چلی. ہوتا یہ تھا نکاح کی تقریب میں کہ جو باپ ہوتا تھا, باپ اس کو ایک حلہ پہنایا جاتا تھا, پیلے رنگ کا ایک جوڑا پہنایا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دیا ہے. تو اب ان کے جو والد تھے خویلد بڑے خوددار, بڑے عزت دار, وہ سمجھتے ہی نہیں ان باتوں کو. چاہے حضرت خدیجہ نے پہلے اپنے ابا کو بلایا اور چچا کو بلایا. چچا کو اشارہ کیا کھانا نہیں کھانا, اور ان کے کھانے کے ساتھ شراب رکھ دی. خویلد آئے اور انہوں نے کھانا دیکھا, بہترین اچھا کھانا, اس کے ساتھ شراب دیکھی تو اور بھی مست ہو گئے. کھانا کھاتے گئے, شراب پیتے گئے. شراب جو ہے وہ معدے میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. جیسے ہمارے ایک ساتھی کا تجربہ ہے کہ سرکہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے. جتنا سرکہ کھاتے جاؤ ساتھ دعوت سے پہلے سرکے کا ایک بوتل پینا لازمی ہے. تو سرکہ بھی جو ہے, سرکہ شراب کو توڑنے سے سرکہ بنتا ہے, تو اس میں ایسڈ وہی ہوتے ہیں جو کہ معدے میں چیزوں کو جلا دیتے ہیں. تو وہ شراب پیتے جاتے, کھاتے جاتے, پیتے جاتے. جب وہ پورے نشے میں ٹن ہو گئے تو ان کو وہ پیلے رنگ کا جوڑا پہنا دیا. اوپر سے ابو طالب آ گئے. ابو طالب مکہ کے 10 بہترین لوگوں کو, 10 شرفا کو لے کر آئے حضرت خدیجہ کے گھر میں, اور حضرت خدیجہ کے گھر میں آ کے معاملہ طے کیا. معاملہ طے کرنے کے بعد مہر طے کیا. حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور وہاں پر ایجاب و قبول جو ہوا, اس کے ساتھ نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہے. نکاح میں اصل نکاح خواہ نہیں ہوتا. اگر نکاح خواہ کوئی بھی ہے لیکن ایجاب و قبول میاں بیوی میں, لڑکا لڑکی میں ہو گیا تو نکاح ہو گیا. چنانچہ کوئی اشکال نہ کرے کہ ابو طالب تو مسلمان نہیں تھے تو کافر سے نکاح پڑھانا کیسا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, پھر اس نوعیت کی باتیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا, جب یہ سارا معاملہ طے ہوا, سارا معاملہ نکاح ہو کے ایجاب و قبول ہوا, ایجاب و قبول ہونے کے بعد ابو طالب نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں, پہلے خطبہ پڑھو پھر ایجاب و قبول کرو, پہلے خطبہ پڑھو, پہلے ایجاب و قبول کرو پھر خطبہ پڑھو. تو یہاں پر یہ ہوا, پہلے ایجاب و قبول ہوا اور پھر خطبے کے ذریعے سے اس کا اعلان کیا گیا. چنانچہ اس نکاح میں 3 خطبے ہوئے. پہلا خطبہ ابو طالب نے پڑھا, دوسرا خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھا. اگر ابو طالب کا خطبہ کوئی کہے کہ باطل ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے, تو ورقہ بن نوفل تو مسلمان تھے, عیسائی تھے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیت بالکل برحق ہے. تو ورقہ بن نوفل کا بھی خطبہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, میں بھی پڑھے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم, ابو طالب نے خطبہ پڑھا. وزرع اسماعیل وزئز معدن انصر مزر جعلنا حصنة بیتہ وسوس حرمہ وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حکام الناس ثم ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يؤذن به رجل الا رجع به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وان كان في المال قلا فان المال ظل زائل وامر حائل عارية مسترجعة هو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق ما عاجلة وآجلة 12 أوقية ونشا 20 درهما. یہ ابو طالب کا خطبہ تھا
کہ اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں سے بنایا، اسماعیل کی فصل میں سے بنایا، اور معاذ کے خزانے سے بنایا، اور مضر کا حصہ بنایا، اور ہمیں حفظ بیتہ بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا بنایا، اور سوس حرمہ اور حرم سے برائیوں کو ہٹانے کے لیے بنایا، وجعلہ لنا بیتا محجوجا اس کو ہمارے لیے حفاظت کا گھر بنایا، حرم پاک کو حرمن آمنا حرم کو امن کی جگہ بنایا، اور ہمیں لوگوں کے اوپر حکمران بنایا۔ پھر سن لو، یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ لا یؤذن به رجل الا رجع به شرفا، کوئی شخص اس کے شرف کا وزن میں مقابلہ نہیں کر سکتا، جو شرف اس میں ہے اس کی شرافت ایک طرف رکھ دی جائے، کوئی اس کا وزن نہیں کر سکتا، نہ شرف میں، نہ آزمائش میں، نہ فضل میں، نہ عقل میں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن سمجھ لو کہ فإن المال ذل زائل، مال تو وہ سایہ ہے جو کہ ختم ہو جانے والا ہے، وأمر هائل، اور ایسی چیز ہے جو بندوں کے درمیان حجاب بن جاتی ہے، وعاریۃ مسترجعۃ، ایسی چیز جو دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے، دی اور لی جانے والی چیز کا تو کون سا ہے؟ ہوا واللہ بعد هذا نبأ عظیم، ہاں اللہ کی قسم یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور ایک بڑا کام، ایک بڑی شخصیت آ رہی ہے، قد خطب علیکم رغبۃ، لیکن ہم جو کر رہے ہیں پوری رغبت سے کر رہے ہیں، دونوں لڑکا اور لڑکی خدیجہ کی رغبت سے ہو رہا ہے، قد بذل اللہ من الصداق، ہم بھی مہر دے رہے ہیں، ہم ایسے نہیں لے رہے، ہم بھی مہر دے رہے ہیں، اثنی عشرۃ اوقیہ، 12 اوقیہ چاندی، یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں، تو 20 اونٹ اور 20 اونٹنیوں کا وزن 500 درہم کی رقم 500 درہم بن جاتا تھا، تو وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ حضرت ابو طالب نے یہ خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد ورقہ بن نوفل سے کہا اب تم پڑھو، اب تم اس کا اعلان کرو، تو ورقہ بن نوفل نے الحمدللہ الذی جعلنا کما ذکرتا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسا بنایا جیسے اس نے ذکر کیا ہے، وفضلنا علی ما عددتا، اور ہمیں ان سب لوگوں پر فضیلت دی جتنے لوگ تو نے گنے، فنحن سادۃ العرب وقادتها، ہم عرب کے شریف لوگ ہیں، عرب کے باسی ہیں، وانتم اہل ذلک کلہ لا ينکر العرب فضلکم، تم لوگ بھی ایسے ہی ہو، کوئی بھی عرب تمہاری فضیلت کا انکار نہیں کرتا، ولا يرد احد من الناس فخرکم وشرفکم ورغبتنا فی اتصال بحبلکم، اور کوئی بھی آدمی تمہارے شرف کا، تمہارے فخر کا انکار نہیں کرتا، ورغبتنا فی الاتصال بحبلکم وشرفکم، تمہاری رسی سے جڑ جانا اور تمہارے شرافت سے جڑ جانا یہ ہماری رغبت سے ہو رہا ہے، فاستشہدوا علیہا، سارے کے سارے گواہ رہو، معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں، انی قد زوجت خدیجہ بنت خویلد من محمد ابن عبداللہ، تو نکاح کس نے پڑھایا؟ ورقہ بن نوفل نے، کہ میں نے تمہارا نکاح، انی قد زوجت، میں نے تمہارا نکاح کیا خدیجہ بنت خویلد سے، من محمد بن عبداللہ، اے خدیجہ بنت خویلد میں نے تمہارا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا، ٹھیک ہے، ایجاب و قبول پہلے سے کر چکے تھے، کیوں جی اسپیکر پہ بولنا تو ضروری نہیں ہے نا، تو نکاح کس نے پڑھایا؟ ورقہ بن نوفل نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد اسد بن اسد نے آپ کا اس نے بھی، جو آپ حضرت خدیجہ کے چچا تھے، انہوں نے بھی اعلان کیا، تو یہ اس طریقے سے نکاح پایا تکمیل تک پہنچا۔ ولیمہ ایک گائے اور ایک اونٹ سے ہوا، نکاح کے بعد ایک گائے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں دعوت فرمائی، اور نکاح کے بعد یہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک گائے اور ایک اونٹ ذبح کیا گیا، تو اس کی توجیہ علماء نے لکھی ہے کہ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کی، اور جب خلوت ہوئی تو خلوت کے بعد اونٹ ذبح کیا، تو پر لیے توجیہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قیام وہیں پر رہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے، میں بھی آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ کا گھر ایسے تھا، یہ تجارتی سامان تھا، یہ تجارتی سامان کی جگہ تھی، اور اس گھر کے آثار پچھلی صدی تک موجود تھے۔
ابھی عربوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو، بہت سے آثار کو مٹایا جا رہا ہے، بہت سے آثار کو۔ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، آثار حبیب خطرے میں، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے آثار حبیب خطرے میں۔ اس میں بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے ایک کنواں ہے، اس کنویں پر 70 انبیاء نے غسل فرمایا ہے، لیکن اس کنویں کو بند کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کنویں پر غسل کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، جس کنویں پر 70 انبیاء نے آ کے باقاعدہ غسل فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پر تمام انبیاء نے غسل کیا ہے، لیکن 70 انبیاء کا غسل ہونا باقاعدہ روایت میں ثابت ہے۔ تو خیر یہ گھر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ باب السلام کے سامنے جائیں تو باب السلام کے سامنے 3 سرنگیں ہیں، جو آپ باب السلام میں کھڑے ہو کے ان سرنگوں کو دیکھیں تو دائیں طرف جو پہلی سرنگ ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہے، وہ جگہ ہے شعب ابی طالب کی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک جگہ تھی لائبریری، جس جگہ لائبریری بنی تھی وہ لائبریری بھی پچھلے سال ختم کر دی گئی۔ تو اس طرح آثار حبیب کس وجہ سے مٹائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا گھر بھی پچھلی صدی تک موجود تھا۔ ابھی میرے پاس تصویریں ہیں، میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا، جن کو میں ریکارڈنگ بھیجوں گا، اس کے ساتھ تصویریں بھی بھیجوں گا۔ تو یہ جو گھر تھا بڑا وسیع گھر تھا، یہ تجارتی سامان کی جگہ تھی۔ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہاں سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد بائیں طرف مہمانوں کا کمرہ ہوتا تھا، وفد وغیرہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اور بائیں طرف 3 کمرے تھے، ایک مصلی کے لیے چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ کمرہ مبارک تھا جہاں حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اور عربوں میں ایک روایت تھی کہ جہاں بھی نماز پڑھتے تھے وہاں چھوٹی سی محراب بنا لیتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کی کمرہ مبارک میں محراب بنی ہوئی تھی۔ یہ یہاں پر تو نہیں ہے، میرے پاس ابھی بنی ہوئی نہیں ہے، دوسری کی کتابوں میں ڈاکٹر الیاس عبد الغنی کی کچھ کتابیں ہیں، اس میں وہ محراب بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی خستہ اور پرانی سی محراب ہے، لیکن بہرحال اس کی تصویر موجود ہے۔ یہ محراب تھی اور یہ ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں جہاں پر یہ روشنی پڑ رہی ہے، اس جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تھی۔ عربوں میں پیدا ہونے کی جگہ کو سنبھال کے رکھنے کا بڑا اہتمام تھا۔ آج بھی جو میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا اس میں یہ نشان لگا ہوا ہے حضرت خدیجہ کی پیدائش۔ اور یہ جو سامنے جگہ تھی، یہ تجارتی سامان یہاں پر رکھا کرتی تھی حضرت خدیجہ، تو سارا کا سارا تجارتی سامان۔ تو یہ گھر کی ایک ترتیب ہے جو اجمالی نقشہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہا کرتے تھے اور پھر یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اور باب السلام، یہ یہاں پر باب السلام ہے، تو باب السلام سے تھوڑا سے فاصلے پر یہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا، جہاں سے آپ نکل کر پھر حرم میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت خدیجہ کا تھوڑا چھوٹا سا گھر کا میں نے آپ کو نقشہ دکھایا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس تک کی عمر میں زندگی گزاری۔ پھر اس کے ساتھ حرم کی تعمیر ہوئی، اس حرم کی تعمیر کے اندر جو معاملات ہوئے وہ الگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا 25 برس 2 مہینے 15 دن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ بعض روایت میں کہ 10 دن کی عمر میں، کہ 25 برس 2 مہینے 10 دن، 25 برس 2 مہینے 15 دن۔ اب تھوڑا سا پیچھے ہے، جو خویلد تھے اس کو ہوش آ گیا، اور یہ میرے اوپر کیا ہے، میں تو اپنی کسی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دیکھا کہ یہ تو ہوش میں آ گئے ہیں، فون نہیں چڑھ دے بھائی، آپ کیا کریں، پریشان ہوئے۔ تو ابو طالب ان 10 معززین کو لے کر نکلے، کہا یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، خامخواہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میں تو نہیں پتا تھا کہ ان کی رضامندی نہیں، چچا ساتھ ہے، جو چچا کا بیٹا ورقہ بن نوفل انتہائی معتبر ترین عالم دین تھے، پورا مکہ ان کو مانتا تھا، ورقہ بن نوفل کو، بزرگ شخصیت تھی۔ تو ورقہ بن نوفل تھے چچا کے بیٹے، لیکن چچا کے بیٹے ہونے کے ناطے محض چچا کا بیٹا نہیں تھے، بلکہ ایک اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی ان کی پہچان تھی۔ جب اتنے 2 معتبر ترین لوگ موجود ہیں تو مزید دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ ہوش میں آ گیا اور میں نہیں چھوڑوں گا، تو خویلد نکلے، کہاں گئے وہ لوگ جو میری بیٹی کا، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، میں تو نشے میں تھا، کیسے نکاح ہو گیا، آپ
عربوں میں تو نشہ عام تھا اور لوگ اتنا کھل کے نہیں پیتے تھے، لیکن نشہ عام تھا، لوگ پیا کرتے تھے. مطلب جو ہو گیا اب ہو گیا، نکاح تو ہو گیا. تو شور مچایا، شور مچاتے ہوئے یہاں سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، باب السلام سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ آئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. یہاں کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیے. یہ ان لوگوں نے زبردستی نکاح کر لیا، میں کوئی نکاح نہیں کر رہا، ہر نکاح کو باطل کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ بھئی حرم میں یہ لوگ آئے اور یہی لوگ تمہاری بیٹی سے نکاح کر کے ہیں. تو زور سے دھاڑا، کون ہے وہ جس نے میری بیٹی سے نکاح کیے، کس میں ہمت ہے، وہ سامنے آئے. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے آگے کر دیا. جیسے ہی آپ کو دیکھا تو نشہ سارا ختم ہوا. یوں دیکھو کہ تجھ سے میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے، کہ اگر نکاح نہیں ہوا تجھ سے تو میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اگر نکاح ہو گیا تو میں تجھ سے نکاح برقرار رکھتا ہوں. تجھ سے زیادہ شریف، تجھ سے زیادہ پاک دامن، تجھ سے زیادہ کریم، تجھ سے زیادہ کریم النفس کوئی ہو نہیں سکتا جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. کہ اچھا سوار ہی اچھے گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہے، یہ کنایہ استعمال کیا تھا. یعنی کہ اچھا سوار اچھے گھوڑے کو چلا سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے، کہ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. اور اگر میں پورے عرب میں چھانٹی کر کے کسی مرد کو اپنی بچی کے لیے منتخب کرتا تو یقیناً تم ہی ہوتے جس کو میں منتخب کرتا. چنانچہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 25 برس 2 مہینے اور 10 دن یہ ایک فقر و فاقے کا اختتام ہوا کہ جو تکلیف کا زمانہ تھا وہ گزر گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ شام کا سفر نہیں کیا، بلکہ مال دے کے دوسروں کو بھیجتے، حدود سے اس مال کو استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ایک بڑا لمبا معاملہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر، میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان، کیونکہ اصلی معاملہ ہے تو اس کا ذکر ہوگا. اس میں میرے پاس تصویریں ہیں، آپ نظر دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.